السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کو صبح ہوتے ہی ایک بڑی خوشخبری ملی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک اور اپلیکیشن تھی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک غیبی مدد بن چکی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی 3 جگہوں کے اوپر حکومت وفاق میں، پنجاب میں اور KPK میں کنفرم ہو چکی ہے۔ اور ایک خبر ایسی بھی ہے جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ جی، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کہاں سے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی یہ انتخابات میں جو دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلہ ہوا ہے، یہ دھاندلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ ایک اپلیکیشن، ویسے تو بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی عدالتوں میں گئی ہیں، پھر اس میں متعلقہ فورمز کے اوپر کچھ لوگوں کو رجوع کرنے کا بھی کہا گیا ہے، کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے جن نوٹیفیکیشنز کو اب روک دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو سیٹیں چھینی گئی تھیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ اب واپس آنا شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں ایک جو سب سے بڑی ایڈیشن ہوئی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کچھ لوگ صدر عارف علوی کے حوالے سے بھی کچھ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جو اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہے اس کے اوپر میں بات کر لوں، پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات 2024 جو ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں سبمٹ کی گئی۔ اچھا، اس کا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پڑنے والا ہے، اور بڑی بریکنگ نیوز ہے اس نیوز کے اندر۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سازی روکنے عدلیہ کی زیر نگرانی 30 روز میں نئے انتخابات کروانے کی استداد اس اپلیکیشن میں کی گئی تھی۔ درخواست علی خان نامی شہری نے دائر کی، جس میں یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس کے بعد حکومت سازی کو روکا جائے اور عدلیہ کی نگرانی میں نئے جو انتخابات ہیں یہ قرار دیے جائیں یا یہ کروائے جائیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اپلیکیشن کے بعد پاکستان میں نئے الیکشنز ہوں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں، پاکستان میں کوئی نئے الیکشنز نہیں ہونے جا رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس سے بڑا فائدہ ملا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اب سیٹیں جو ہیں وہ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا جو کردار اس سے پہلے رکھا ہے اور اب بھی جو ان کا کردار ہوگا وہ کوئی قابل تعریف کردار نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اور حالانکہ وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے بڑا اچھا الیکشن کروایا، 2013، 8 اور 18 کے جو الیکشنز ہیں ان کی اگزامپل دے رکھے ہیں۔ ہاں، تاہم اتنا ضرور ہوا ہے کہ بھائی اب وہ کام، یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے کچھ دوست یہ گلہ کر رہے تھے کہ بھائی قاضی صاحب کہاں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ ویسے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، سول لبرٹی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، اور یہاں پر پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ لوگوں کو یہ پہلے بیسیکلی آئینی حق ہے نا کہ ووٹ کروانا، کہ بھائی آپ اپنا حکمران منتخب کر لیں، لیکن اگر آپ نے خود ہی منتخب کرنا تھا تو پھر یہ پریکٹس جو ہے وہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کے آپ نے 70-80 ارب جو ہیں وہ لگوا دیے اس کام کے اوپر، اور اس کے بعد بھی آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو لانا تھا، تو بھائی آپ پہلے ہی لے آتے اور یا پھر یہ کام نہیں کرواتے۔ تو اب جب یہ الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بھائی الیکشنز تو ملتوی نہیں ہو سکتے۔ ایک سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ پورا جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں،
اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے اور یہ بڑا ایک سیریس ایلیگیشن ہے کہ پورے الیکشن کو ہی ملتوی کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں جو ریگنگ کے تھرو فیصلے تبدیل کیے گئے تھے، اب ان کے اوپر چونکہ سپریم کورٹ اب پریشر ڈالے گا اور سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن کو کہے گا اور لوور کورٹس اور ٹریبونلز کے اوپر یہ پریشر آئے گا کہ بھائی آپ جہاں پر جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جہاں پر نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، یہ فارم 45 جو ہے اس کے مطابق آپ اپنے نتائج کو تبدیل کریں اور اصل جو نتائج ہیں اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، لیکن ان نوٹیفیکیشن کو بعد میں چیلنج کر دیا گیا اور وہ تمام جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 25 سے 30 سیٹیں واپس مل جائیں گی، اور ری کاؤنٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 10 سے 12 سیٹیں واپس ملیں گی، اور مسترد شدہ ووٹوں جو ہیں ان کی گنتی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو 10 سیٹیں ملیں گی، اور یہ تقریباً 50+ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئیں گی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک سادہ اکثریت کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہاں پر نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جیت چکے ہو، ہم ہار چکے ہیں، اور اپنی ہار تسلیم کر لیا، اور ضمیر جو ہے اس کا فیصلہ انہوں نے سنایا ہے۔ یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ اس سے پہلے سعد رفیق نے لطیف خان کھوسا کو مبارکباد دے کے ایک نئی روایت قائم کی تھی، لیکن دوسری طرف خواجہ آصف جیسی اگزامپلز بھی ہیں جو اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم ہیں، اور ریحانہ ڈار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں یہ میرا نتیجہ ہے، یہ میرے فارم 45 ہیں، میں جیتی ہوئی ہوں۔ لیکن وہ شخص کچھ نہ، وہ اپنی بات جو وہ کہتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن ان میں نہیں ہوتی شاید۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے، اب ہماری جتنے بھی پولیٹیکل اینالسٹ یا جو قانونی ماہرین ہیں ان سے یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں جو ایک نارمل حکومت 2/3 میجورٹی کی حکومت اپنا کے پی میں اور وفاق میں سادہ اکثریت کی جو حکومت ہے، اس میں یہ بنانے میں بہت آسانی اب ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک، جن سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر وہ کوئی نوٹس لے کر نیچے جو ہے وہ پیغام بھیجیں، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ریٹائرڈ جو فوجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے فارم 45 پی ٹی آئی کو دے دی ہیں کہ بھائی یہ بھی ایویڈنس کے طور پر لو اور اس کو کیس کو مضبوط طریقے سے جا کر لڑو، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر انہوں نے اپنی شکست تو تسلیم کر لی، لیکن یہ کہا کہ بھائی پی ٹی آئی والے جیت رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کے کراچی میں یہی کہا کہ بھائی مجھے نہیں جتاؤ، میں ہار چکا ہوں، میرے ووٹ اتنے نہیں ہیں، پی ٹی آئی جیتا ہے، اس کو سیٹ دو۔ اور یہاں پر لاہور میں ایک علیم صاحب ہیں، نون لیگ کے پی پی 288 سے نون لیگ کے ہیں، انہوں نے یہ کہا یار میں ہار چکا ہوں، میں 4تھے نمبر کا بندہ ہوں، جو جیتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرو۔ تو یہ حالات ہیں کہ بھائی ہمارے جو ادارے ہیں ان کے یہ حالات ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ جیتے ہیں جن میں ضمیر ہے، جو لوگ یعنی کہ اچھے لوگ ہیں اور جو ڈیموکریسی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم ہارے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف اور شہباز شریف اور وسیم قادر جیسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اگر عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو شامل کر کے ہی نواز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے اور مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں اڈیالہ جیل میں خان سے معافی تلافی کر لیں، اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ اتنی محنت کر رہے ہو، پیسے بھی خرچ کر رہے ہو، لوگوں کو خرید رہے ہو، منڈیاں لگا رہے ہو، تو آپ سیدھے خان کے پاس چلے جائیں، خان کو کہہ دیں یار ہمیں معاف کر دو اور اپنے کائنڈلی یار یہ بندے دے دو، ہمیں وزارت عظمیٰ تک جانے کے لیے
لوگوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. خان کہہ دے گا یار بنا دو ان کو تو بن جائیں گے. پھر ایسا کر لو نا. تو یہ کم از کم نہیں کرو جس میں پاکستان کی بھی بےزتی ہو, پاکستان کا ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر لوگوں کا بلیو اٹھے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی حکومت ہے. خان کو ووٹ ملا ہے, اس کے لوگوں کو خرید کر ایسی پارلیمنٹ بنا رہے, اور 5 سال ملک میں جو انسٹیبلٹی آئے گی, جو ایک انسرٹینٹی اور کیوس رہے گا, اس کی ذمہ داری پھر کس کے ذمہ جائے گی. تو اس لیے تمام اداروں کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور جس کا حق ہے, جہاں پی ٹی آئی ہارا ہے وہاں پہ ہارا ہے تو ٹھیک ہے, جہاں پر جیتا ہے اس کو نوٹیفیکیشن آن کرو. اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو یہ تو کم از کم مت کہیں نا کہ دوسری جماعتوں کو آپ نے ان کے منہ چپ کروانے کے لیے جو چیزیں کی ہیں, جو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کروائے ہیں, تو اب ان میں کم از کم تھوڑی سی غیرت تھی, انہوں نے اپنی سیٹیں واپس کر لیں اور آپ کے منہ کے اوپر ماری کہ یہ لیں, آپ جو خیرات میں ہمیں سیٹیں دے رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں الیکشن لڑ کر جیتنا ہے. جو شاید حقان عباسی صاحب کہتے تھے کہ بھائی میں الیکشن لڑ کے جیتنا چاہتا ہوں, جبکہ نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے بنا لڑے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے. لیکن وہ بنا لڑے جب لڑے تو پھر پتہ چلا کہ کیسے لڑا جاتا ہے. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا. اللہ حافظ.